السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپیل لکھنے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ جب لوور کورٹ سول کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو اس کی ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح لکھ سکتے ہیں، اس کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اپیل لکھی گئی ہے کل 14 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھ لیں، اس طرح آپ اپنی مدد آپ کے تحت آپ اپنی اپیل خود لکھ سکتے ہیں۔ یہ اپیل ہے دعویٰ استقرار حق کی۔ ایک بھائی نے 528 کنال 16 مرلے رقبہ اپنے نام کرا لیا ہے اور اپنی تینوں بہنوں کو اپنے والد فیض بخش مرحوم کی وراثت سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے: با عدالت جناب ڈسٹرکٹ جج صاحب لودھراں، مسمات سرداری مئی اور صدو مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش دختر شمو مئی قوم چنڑ، شناختی کارڈ نمبر سکنہ ایگریکلچر فارم فردانہ مشتاق ملک چنڑ، ڈاک خانہ خاص مودا آدھوین تحصیل ضلع لودھراں، اور موبائل نمبر لکھا ہوا ہے اپیلانٹ مدعیہ بنام مدعا علیہم 1 تا 16 صوبہ پنجاب بدریا کلیکٹر ضلع لودھراں، اسسٹنٹ کمشنر لودھراں، ریونیو آفیسر تحصیلدار لودھراں، پٹواری حلقہ مودا آدھوین لودھراں، شاہ محمد ولد فیض بخش پسر شمو مئی قوم چنڑ، مدعا علیہ نمبر 15 مسمات پٹھانی مئی زوجہ خان محمد دختر فیض بخش دختر شمو مئی فوت شدہ بدریا وارثان، مدعا علیہ نمبر 16 سکھو مئی زوجہ منظور احمد دختر فیض بخش دختر شمو مئی اقوام چنڑ، سکنہ بستی ملک شاہ محمد چنڑ مودا آدھوین تحصیل ضلع لودھراں، موبائل نمبر رسپونڈنٹس مدعا علیہم۔ اپیل بنا رازگی فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9 مئی 2024 مصدرہ عدالت جناب ایاز محمود صاحب سول جج درجہ اول لودھراں، جس کی روح سے اپیلانٹ مدعیہ کا دعویٰ استقرار حق خلاف قانون، خلاف واقعات، خلاف ریکارڈ، خلاف آمدہ شہادت، خلاف مواد مثل و خلاف انصاف طور پر خارج فرما دیا گیا ہے۔ استدعا باغرض منظوری اپیل حاضہ و منسوخ فرمائے جانے، فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل و ڈگری فرمائے جانے، دعویٰ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی جناب اعلیٰ اپیلانٹ مدعیہ حسب ذیل عارض ہے یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9 مئی 2024 مصدرہ عدالت جناب ایاز محمود صاحب سول جج درجہ اول لودھراں، جس کی روح سے اپیلانٹ مدعیہ سردار مئی کا دعویٰ استقرار حق خارج فرما دیا گیا ہے، صریحاً خلاف قانون، خلاف واقعات، خلاف ضابطہ، خلاف ریکارڈ و خلاف انصاف ہے، برانہ قابل قیام اور لائق منسوخی ہے، نقل فیصلہ و پرچہ ڈگری لاف ہے۔ یہ کہ مختصر حالات مقدمہ اس طرح ہے کہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی نے ایک دعویٰ استقرار حق فاضل عدالت ماتحت دائر کیا، جس میں رسپونڈنٹ مدعا علیہم حاضر ہے اور جواب دہی کی۔ فریقین کی پلیڈنگز کی روشنی میں تنقیحات واضح ہوئی۔ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی نے اپنا موقف کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس زبانی و دستاویزی شہادت پیش کی، جبکہ رسپونڈنٹس مدعا علیہم اپنے موقف کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے، مگر فاضل عدالت ماتحت نے غیر قانونی طور پر فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9 مئی 2024 صادر کرتے ہوئے دعویٰ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی خارج فرما دیا۔ یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9 مئی 2024 درج ذیل وجوہات کی بنا پر ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے۔ یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل صریحاً خلاف قانون، خلاف واقعات، خلاف ریکارڈ، خلاف ضابطہ و خلاف انصاف طور پر صادر کیا گیا ہے، جو کہ حقوق اپیلانٹ مدعیہ پر کالعدم باطل اور غیر مؤثر ہے
اور لائق منسوخی ہے منسوخ ہوئے۔ یہ کہ فاضل عدالت ماتحت نے فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل صادر کرتے وقت اس امر پر غور نہ فرمایا ہے کہ تنقید نمبر 1 کا بار ثبوت اپیلانٹ پر تھا، جسے ثابت کرنے کے لیے اپیلانٹ نے بطور زبانی و دستاویزی شہادت ایگزیبٹ P1 تا ایگزیبٹ P31 پیش کی۔ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی اور 3 کس گواہان PW1 تا PW3 کو پیش کیا اور اپنی زبانی شہادت 28 صفحات پر قلم بند کرائی۔ زبانی و دستاویزی شہادت سے ثابت کیا کہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی فیض بخش متوفی مورثالہ کی دختر حقیقی ہے۔ اپیلانٹ بطور دختر حقیقی فیض بخش متوفی مورثالہ اراضی متداویہ میں اپنا جائز قانونی و شرعی حصہ وراثت پانے کی حقدار ہے۔ مورثالہ فیض بخش مرحوم مورثالہ نے اپنی زندگی میں اپنی ملکیہ و مقبوضہ اراضی کبھی بھی رسپونڈنٹ نمبر 5 کو تملیک کرنے کی پیشکش نہ کی۔ نہ کوئی ایجاب و قبول ہوا، نہ قبضہ منتقل کیا اور نہ ہی مورثالہ فیض بخش مرحوم متوفی مورثالہ نے کسی ریونیو آفیسر کے روبرو پیش ہو کر مبینہ انتقالات تملیک زبانی درج و منظور کرائے۔ تمام تر کارروائی انتقالات جہل سازی، فرض کاری، دھوکہ دہی کرتے ہوئے اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی کو اس کے جائز قانونی و شرعی حصہ وراثت سے محروم کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ بدیں سبب مبینہ انتقالات جہل سازی، فرض کاری، دھوکہ دہی، مبنی فراڈ، بلا علم و اطلاع بسازش عملہ فیلڈ محکمہ مال ہونے کی بنا پر حقوق اپیلانٹ پر کالعدم، باطل اور غیر مؤثر ہیں۔ ان حالات میں اپیلانٹ کا دعویٰ لائق ڈگری اور مبینہ انتقالات لائق منسوخی تھے، مگر فاضل عدالت ماتحت نے آمدہ شہادت کا باغور ملاحظہ کیے بغیر تنقید نمبر 1 کا فیصلہ برخلاف اپیلانٹ صادر فرما دیا ہے۔ براں فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل بار تنقید نمبر 1 ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے۔ یہ کہ تنقیحات نمبر 2 تا 5 کا بار ثبوت رسپونڈنٹس مدعا علیہم پر تھا، جنہیں رسپونڈنٹ مدعا علیہم ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں، مگر فاضل عدالت ماتحت نے تنقیحات نمبر 2 تا 5 کا فیصلہ بھی تنقید نمبر 1 کی روشنی میں صادر فرما دیا ہے۔ براں فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل بر تنقیحات نمبر 2 تا 5 ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے۔ یہ کہ فاضل عدالت ماتحت نے فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل صادر کرتے وقت اس امر پر غور نہ فرمایا کہ مبینہ انتقالات تملیک کے سہارے اپیلانٹ کو اس کے جائز قانونی و شرعی حصہ وراثت سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ موضوع عدم تحصیل عدلیہ لودھرا میں اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی کا حصہ وراثت 105 کنال 15 مرلے حصہ وراثت بنتا ہے۔ جہاں وراثت کا معاملہ ہو وہاں سب سے پہلے رائٹس پریویل کریں گے۔ ایسی صورت میں مبینہ انتقالات تملیک منسوخ ہو کر وراثت منتقل ہوتی ہے، جس کی نسبت اعلیٰ عدالتوں کے نظائر بھی موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو ریلائنس 2021 SCMR پیج نمبر 179 ورسز 9 and 10 of Surat An-Nisa 4 translated by Abdullah Yusuf and verse 152 of Surah 6 Al-An'am of the Holy Quran translation by Abdullah Yusuf Ali reference Islamic law۔
inheritance, opening of legal heir, inherited property to the extent of his her share the very moment his her predecessor passed away. P.182D Constitution of Pakistan Arts 24 1 25 3 29 1 35 and 37 Islamic law. Inheritance rights of women, widow, children and orphans, protection provided under the Constitution. Reliance 2016 SCMR page number 986. Inheritance, daughter deprived of their share of inheritance, agriculture land, mutation entries in the name of son only. Chapter XXA of Offense Against Women 498A Prohibition of depriving women from inheriting property, whoever by deceitful illegal means deprives any woman from inheriting and movable and immovable property at the time of opening of succession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years but not be less than 5 years, or with a fine of 1 million rupees or both. یہ کہ اگر متوفی سے بیٹی کا رشتہ ثابت ہو جائے تو وہ جائیداد میں سے اسلامی شریعت کے مطابق اپنا حصہ وراثت لینے کی حقدار ہے. ملاحظہ ریلائنس 2009 لاہور PLJ پیج نمبر 248. باقی جو لکھے ہوئے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. براں فیصلہ پرچہ ڈگری زیر اپیل ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہیں. یہ کہ فاضل عدالت ماتحت نے تنقیحات پر فیصلہ محض اندازوں اور قیاسات کی بنیاد پر کیا اور فریقین کی شہادت کو باغور پڑھنے جائزہ لینے بدین وجہ فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے. اس سے درست نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام رہی. یہ کہ فاضل عدالت ماتحت دعویٰ کا فیصلہ قانون کے مطابق کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل میں فاضل عدالت ماتحت نے اپنا آزاد عدالتی ذہن استعمال نہ کیا اور ریکارڈ کو درست طور پر نہ پڑھا ہے. مس ریڈنگ آف ایویڈینس اینڈ مس اپریپریشن کی گئی ہے. فاضل عدالت ماتحت نے پیٹنٹ اللیگلی اینڈ irregularity کی ہے. اس لیے فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے. یہ کہ فاضل عدالت ماتحت اپنے اختیارات صحیح و درست طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہی ہے. فاضل عدالت ماتحت نے وہ اختیارات استعمال کیے جو کہ اس کو حاصل نہ تھے اور ان اختیارات کو استعمال کرنے میں ناکام رہی جو کہ اس کو حاصل تھے. بدین وجہ فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل بلا اختیار اور زائد از اختیار ہونے کی بنیاد پر ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے. یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل قانونی واقعاتی لحاظ سے درست طور پر صادر شدہ نہ ہے براہ ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے. یہ کہ فیض بخش مرحوم والد سردار محمد عرف صدو پیسر سردار خاتون قوم چنڑ پرانا شناختی کارڈ نمبر مورے سالہ پاکیزہ الہی سے مورخہ 20 فروری 2010 کو وفات پا گیا ہے. بمطابق ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایگزیبٹ P1 ڈیتھ سرٹیفکیٹ شمو مائی والدہ مدعیہ ایگزیبٹ P2 اور اصل FRC نادرہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مارک CP.A
اور نقل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لاف ہیں مدعیہ و وارثان۔ یہ کہ انتقالات وراثت ایگزیبٹ من جانب اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی والد فیض بخش مرحوم مورث اعلیٰ بحق مدعیہ اپیلانٹ سرداری مئی و وارثان پسر و دختران دیگر موضوعات میں وراثت حاصل کر چکے ہیں۔ انتقال وراثت نمبر 3694 مورخہ 19/7/2018 موضع ویسلا تحصیل بہاول پور سٹی بحق مدعیہ و وارثان ایگزیبٹ 3، اسی طرح ایگزیبٹ 4، ایگزیبٹ 6، ایگزیبٹ 5، ایگزیبٹ 7، ایگزیبٹ 8، ایگزیبٹ 9، ایگزیبٹ 10، ایگزیبٹ 11۔ یہ کہ تحصیل اراضی متداویہ ایگزیبٹ انتقال تملیک زبانی نمبر 2887 کھیوڑ نمبر 149 رقبہ سالم کھاتہ 484 کنال 16 مرلے برقبہ تعدادی منتقلہ 200 کنال 0 مرلے جمع بندی سال 2001 ایگزیبٹ 12، اسی طرح ایگزیبٹ 14، ایگزیبٹ 15، ایگزیبٹ 16، ایگزیبٹ 17، ایگزیبٹ 18، ایگزیبٹ 19۔ موجودہ جمع بندی سال 2019-20 کھیوڑ نمبر 169/166 سالم کھاتہ 484 کنال 16 مرلے ایگزیبٹ P21 کھیوڑ نمبر 170/167 سالم کھاتہ 66 کنال 0 مرلے مربع نمبر 177 210 211 212 216 217 218 219 221 ایگزیبٹ P26 ایگزیبٹ P27 ایگزیبٹ P28 کھیوڑ نمبر 164/154 ایگزیبٹ 24 کھیوڑ نمبر 149/135 ایگزیبٹ 25۔ کل رقبہ والد اپیلانٹ مدعیہ فیض بخش مرحوم مورث اعلیٰ 528 کنال 16 مرلے کا مالک اراضی تھا۔ مطابق حصہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی 105 کنال 15 مرلے باحصہ 1/5 حصہ 20% واقعہ داخلی موضع آدمینٹ تحصیل ضلع لودھراں، جبکہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی عرف صدو مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش دختر شمو مئی قوم چنڑ کو اپنے والد فیض بخش مرحوم مورث اعلیٰ کے حصہ وراثت سے موضع آدمینٹ تحصیل ضلع لودھراں میں بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ تابع انتقالات ایگزیبٹ 13 ایگزیبٹ 20۔ یہ کہ اپیل انتقال وراثت کے لیے با عدالت اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ لودھراں نمبر 59-AP مورخہ 19/1/2021 کو دائر کی گئی، جس کے فیصلہ مورخہ 14/12/2021 کو سنایا گیا، جس میں لکھا گیا کہ مدعیہ سرداری مئی اپنے والد فیض بخش مرحوم مورث اعلیٰ مرحوم کی وراثت پانے کی قانونی و شرعی حقدار ہے۔ مدعیہ کو آدمین میں وراثت سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ مدعیہ اپنے والد فیض بخش مرحوم کی دوسری موضوع جات میں وراثت حاصل کر چکی ہے، جس میں عدالت دیوانی میں دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایگزیبٹ P23۔ یہ کہ زبانی شہادت اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی PW1 PW2 ایگزیبٹ P29 گواہ محمد مشتاق ملک درمیانی حکم ایگزیبٹ P30 اور مختار خاص ایگزیبٹ P31 درمیانی حکم مورخہ 29/9/2022 با عدالت جناب شہوار امین واگا سول جج لودھراں۔ یہ کہ فریقین آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں اور اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد
اور مدعا علیہ نمبر 15 پٹھانی مئی اور مدعا علیہ نمبر 16 سکھو مئی حقیقی بہن بھائی ہیں؟ جواب دعویٰ من جانب مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد وغیرہ مورخہ 28/7/2022 یہ کہ فقرہ نمبر 11 عرضی دعویٰ رشتہ داری کی حد تک جواب کی ضرورت نہ ہے۔ یہ کہ مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد اور اس کے گواہان نے زبانی و دستاویزی شہادت کو اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی کے حق میں درست تسلیم کیا ہے۔ DW1 مورخہ 30/9/2023 رائے عنایت علی تحصیلدار لودھراں ہال ریٹائرڈ سکنہ ملتان شہر برحلف یہ درست ہے کہ شجرہ نسب میں جملہ بار 96 مدعیہ کا نام درج ہے۔ یہ درست ہے کہ مدعیہ باوقت منظوری انتقال پیش نہ ہوئی تھی۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4705 موضع آدھوین تحصیل ضلع لودھراں EXD1 DW2 مورخہ 30/9/2023 محمد رمضان ولد شاہ محمد ذات چنار مختار خاص مارک برحلف میرے والد صاحب شاہ محمد اور ان کی ہمشیرگان پٹھانی مئی مدعیہ سدو مئی سرداری مئی سکھو مئی ہیں۔ میرے دادا کا 4 موضع جات میں آدھوین لائیوین باکرپور ویسلا میں ہے اور یہ درست ہے کہ موضع آدھوین کے علاوہ دیگر 4 موضع جات میں راضی متداویہ ملکیہ دادا رقبہ انتقال وراثت میری پھوپھیوں کو ملا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر 4 انتقالات متداویہ پر پشت پر میرے دادا کے جملہ وارثان کے نام درج ہیں۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4399 4394 4705 DW4 مورخہ 30/9/2023 فیض بخش والد حیات محمد ذات چنار نمبردار موضع ویسلاں مدعیہ مدعا علیہ نمبر 1 کی ہمشیرہ ہے۔ یہ درست ہے کہ انتقال مذکورہ تملیک جن کو میں نے تصدیق کیا تھا ان کی پشت پر شجرہ نسب میں مدعیہ سرداری مئی اور سدو مئی دختر فیض بخش ظاہر کیا گیا ہے۔ باوقت منظوری انتقالات مدعیہ سدو مئی موجود نہ تھی۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4399 30/6/2006 DW8 مورخہ 1/2/2024 محمد شعیب یونس تحصیلدار سابقہ ADC کمشنر آفس ملتان برحلف شجرہ نسب ہر 2 انتقالات پر بنایا گیا ہے جس میں ورثہ کے نام درج ہیں جن میں مدعیہ بھی شامل ہے۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4399 ایگزیبٹ P16 انتقال تملیک زبانی نمبری 4394 ایگزیبٹ P17 DW9 محمد اجمل بھٹا آفس کانگو تحصیل آفس لودھراں برحلف یہ درست ہے کہ انتقال متداویہ پر تملیک دہندہ کے ورثہ کا شجرہ نسب بنا ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ تینوں انتقالات پر مدعیہ سرداری مئی اور سدو مئی کو بطور وارث دکھایا گیا ہے۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4705 مورخہ 20/8/2007 پیج نمبر 10/9 یہ کہ مصدقہ ایگزیبٹ انتقال تملیک زبانی نمبر 4399 مورخہ 30/6/2006 ایگزیبٹ 16 انتقال تملیک زبانی نمبری 4394 مورخہ 10/7/2006 ایگزیبٹ 17 انتقال تملیک زبانی نمبری 4705 مورخہ 20 اگست 2007 ایگزیبٹ P19 داخل موضع آدھوین تحصیل ضلع لودھراں من جانب فیض بخش مورثالہ متوفی والد اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی بحق مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد مدعا علیہ نمبر 15 پٹھانی مئی مدعا علیہ نمبر 16 سکھو مئی
اور اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی اور 7 مئی کو وارثان کے شجرے میں بطور دختران فیض بخش مرحوم مورِ سالہ ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی اور 7 مئی کو اپنے والد فیض بخش مرحوم کی حصہ وراثت سے مودہ آدھوین تحصیل ضلع لودھراں میں بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ مصدقہ انتقالات ایگزیبٹ لفظ ہیں، منصرہ لفظ ہیں۔ 10 مدعا علیہ نمبر 16 سکھو مئی جو کہ اپیلانٹ کی حقیقی ہمشیرہ ہے، زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند کرانے کے لیے عدالت نہ آئی ہے۔ مدعا علیہ نمبر 15 پٹھانی مئی فوت شدہ بذریعہ وارثان میں سے کوئی بھی زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند کرانے کے لیے نہ آیا ہے۔ 11 یہ کہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی اور 7 مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش ذات چنڑ شناختی کارڈ نمبر مورخہ 30/4/2024 پیشی والے دن بعدالت جناب ایاز محمود سول جج لودھراں میں اصالتاً وکالتاً حاضر ہوئی اور اپنے انگوٹھا جات ثبت کیے، جس کی شناخت ملک اللہ نواز محسن چنڑ ایڈوکیٹ نے کی اور دعویٰ ہذا درست تسلیم کیا۔ 12 یہ کہ اپیل ہذا اندر میعاد دائر کی جا رہی ہے۔ نمبر 13 یہ کہ اپیل ہذا ادائیگی کورٹ فیس سے مستثنی ہے۔ 14 یہ کہ مزید قانونی و واقعاتی نکات باوقت سماعت بحث پیش جناب والا کیا جائیں گے۔ باحالات بالا استدعا ہے کہ اپیل ہذا منظور فرمائی جا کر فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9/5/2024 مصدرہ عدالت جناب ایاز محمود صاحب سول جج درجہ اول لودھراں منسوخ فرماتے ہوئے اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی کا دعویٰ استقرار حق ڈگری فرمایا جاوے و دیگر داد رسی جو کرین انصاف ہو بھی عطا فرمائی جاوے۔ عرض مسمات سرداری مئی اور 7 مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش دختر شمو مئی قوم چنڑ شناسی کارڈ نمبر سکنہ ایگریکلچر فارم فرزانہ مشتاق ملک چنڑ ڈاک خانہ خاص موضع آدھوین تحصیل ضلع لودھراں موبائل نمبر بذریعہ مختار خاص پسر حقیقی اپیلانٹ مدعیہ محمد مشتاق ملک والد محمد عبدالرشید پسر مزمات سرداری مئی ذات چنڑ شناختی کارڈ نمبر دستخط بذریعہ کونسل ملک محمد شوکت چنڑ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بہاولپور ملک اللہ نواز محسن چنڑ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ درخواست حکم امتناعی عارضی تا تصفیہ اپیل عنوان بالا پیج نمبر 12 تا پیج نمبر 13 پیج نمبر 14 درخواست حکم امتناعی عارضی تا تصفیہ اپیل عنوان بیان حلفی۔ میری یہ آج کی ویڈیو جو نئے وکیل ہیں ان کے لیے ہے اور جو نئے کلائنٹ ہیں جنہوں نے اپنا دعویٰ استقرار حق دائر کیا ہوا ہے ان کو اس وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے اپنے والد والدہ سے، تو وہ ان کے لیے یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اس طرح آپ اپنی اپیل لکھ سکتے ہیں اور دائر کر سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اس طرح اپیل لکھنی چاہیے۔ آپ کو میں نے مکمل تفصیل سے پڑھ کر سنایا، اسی طرح آپ بھی اپنی اپیل خود لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، یو ٹیک کیئر، بائے۔ یہ جو آج میں نے آپ کو اپیل پڑھ کر سنائی ہے یہ دعوت استقرار حق تھا، مدعیہ کو اپنے والد فیض بخش مرحوم کی حصہ وراثت سے مودہ آدھوین تحصیل ضلع لودھراں میں بالکل محروم کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ بحق مدعیہ آنا تھا، مدعیہ کو حصہ وراثت ملنا تھا جو مدعیہ کا قانونی و شرعی حصہ بنتا ہے 105 کنال 15 مرلے، جس سے مودہ آدھوین میں مدعیہ کو حصہ وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا۔